بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے بعد یہ اس کا پہلا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے کہ بھئی اس وقت یہ جزئی ہو جائے گی. ذہن میں آنے کے بعد یہ دوسرے کے ساتھ جب بھی آئے گی تو جزئی ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ 3 اشکال لازم آئیں گے. پہلا کہ اس کو دوبارہ لحاظ کرنا لازم آئے گا. مثال کے طور پہ اگر مولا ابتدائیت کو بصرے کے ایک خاص نقطے سے لحاظ کرتا ہے تو ایک مرتبہ تو اس کو اس کے ساتھ ملا کے پہلے تصور کرے پھر اس کے لیے لفظ کو وضع کرے نا, تو 2 مرتبہ لحاظ آئے گا. ایک ابتدائیت اس خاص نقطے کے ساتھ آئے پہلے لحاظ کرے, پھر ان دونوں کو ملا کے پھر جو ہے نا اس کے لیے حکم صادر کرے, تو یہ کہتے ہیں مستلزم دور ہوگا. کیونکہ تصور تب کرے گا جب پہلے اس کو ذہن میں لائے کہ بھئی یہاں سے ابتدائیت ہونی چاہیے. حکم تب لگائے گا جب لگانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دونوں کو تصور کرے, اور دونوں کا تصور تب ہو سکے گا جب ان کے لیے حکم لگائے گا. تو یہاں پہ پہلا اشکال کہتے ہیں یہ لازم آئے گا کہ یہ مستلزم دور ہے. غور کریں عبارت کی طرف کہ وَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ يُبَيِّنُ إِذَا لُوِّذَ ثَانِيًا كَمَا لُوِّذَ أَوَّلًا, یعنی جب پہلی مرتبہ لحاظ کیا تھا تو ایک مورد تھا, یہ مبینت رکھے گا جب اس کو دوبارہ لحاظ کرے گا. وَلَوْ كَانَ اللِّحَاظُ لَاحِظُ وَاحِدًا, اگرچہ لحاظ کرنے والا ایک ہی کیوں نہ ہو, الا مگر یہاں سے جزئی ہونا تو ثابت ہو جاتا ہے دوسرے فرض میں, لیکن یہاں سے اشکال لازم آتا ہے. کون کون سے اشکال؟ الا سے لے کے پہلا اشکال ان هذا اللحاظ, یہ جو دوسرا لحاظ ہے, لا يكاد يكون ماخوذا في المستعمل فيه, ممکن نہیں ہے کہ اس کو مستعمل فيه میں اخذ کیا جائے. والا فلا بد من لحاظ آخر, یعنی اس کو اخذ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اس کو دوسری مرتبہ بھی لحاظ کیا جائے. متعلق بما هو ملوذ بهذا اللحاظ, دوسری مرتبہ جب اس کو لحاظ کیا جائے گا تو یہ متعلق ہوگا, ملوث کیا جائے گا اس کا اس لحاظ کے ساتھ. یعنی بے الفاظ دیگر اگر مجھے اپنے بندے کو یہ حکم دینا ہے کہ بھائی تم ابتدا کرو بصرے سے اور فلاں نقطے سے, تو پہلے میں ابتدائیت کو سوچوں اور اس نقطے کو سوچوں, پھر حکم لگاؤں کہ بھائی دونوں کو سوچنے کے بعد پھر دوبارہ ذہن میں لاؤں ان دونوں کو کہ ابتدائیت یہاں سے پھر حکم صادر کروں. کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بداہت ان تصور المستعمل فیہ مما لا بد فیہ منہ فی استعمال الالفاظ, کیونکہ جب بھی الفاظ کو استعمال کریں گے تو جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کا تصور کرنا تو لازم آئے گا. وَهُوَ كَمَا تَرَى, بھائی اس میں 2 اشکال ہیں. وَهُوَ كَمَا تَرَى یعنی جس طرح سے تم دیکھتے ہو کہ اس میں 2 اعتراض ہیں. پہلا کون سا اشکال ہے؟ پہلا اشکال یہ ہے کہ جو بھی لفظ کو استعمال کرتا ہے اس طرح سے 2 مرتبہ دیکھا ہے کہ جب لوگ بات کرتے ہوئے اور کہیں کہ بھائی تم یہاں سے شروع کرو تو پہلے اس نقطے کو سوچیں, پھر اس شروعات کو اس کے ساتھ ملائیں, پھر حکم لگا, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں بھائی یہاں سے شروع کرو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفاً ایسا نہیں ہوتا. دوسرا اشکال دور لازم آتا ہے, لہذا ہم نے اشکال یہاں پہ لکھا ہے کہ بھائی دوبارہ لحاظ کرنا لازم آئے گا جو عرفاً ہوتا نہیں ہے اور مستلزم دور بھی ہے. تو 2 بار لحاظ کرنے سے 2 اشکال لازم آتے ہیں. پہلا یہ کہ عرفاً نہیں ہوتا, دوسرا یہ ہے کہ یہ مستلزم دور ہوتا ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ بھئی یہ امور خارجہ پہ صادق نہیں آئے گا, کیونکہ یہ کلیہ عقلی ہو جائے گی اور امتثال ممکن نہیں ہوگا. لہذا اس کی طرف اشارہ کہتے ہیں میں انہ یلزم ان لا یصدق علی استعمال الالفاظ وهو كما ترى, بھائی یہ استعمال الفاظ کے اوپر صادق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اوپر پڑھا. میں انہ یلزم انہ لا یصدق علی الخارجیات, یہ کہ یہ خارجیات پہ بھی صادق نہیں آئے گا, یعنی خارج میں یہ کسی بھی چیز پہ صادق نہیں آئے گی, کیونکہ خارج میں تو ایک ہی لحاظ کے ساتھ موجود ہوتی ہے, ایک ہی وہ چیز موجود ہوتی ہے, اور یہ ہو جائے گی کلی ذہن میں. یعنی ہم ایک مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہیں, اس کے ساتھ ایک اور فرد کو بھی شامل کرتے ہیں کہ بھائی اس معنی کے ساتھ یہ حرف کی معنی اکٹھی لحاظ کی جائے گی. اب خارج میں ایسا کوئی فرد ہی نہیں پایا جاتا جس میں وہ دونوں ساتھ ہوں, اس وجہ سے کہتے ہیں یہ کلی عقلی ہو جائے گی. کیونکہ کلی عقلی کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا نا, کلی عقلی وہ ہے کہ جو فقط ذہن میں وجود رکھے, یعنی ایسا مفہوم جو فقط ذہن میں وجود رکھے. اب جب ہوتی اس کا وجود میں آنا فقط ذہن میں ممکن ہے تو وہ خارج میں کس طرح سے ممکن ہوگی, اور امتثال ممکن نہیں ہوگا.
خود بتاتے ہیں لامتناع صدق الکلی العقلی علیہا، کیونکہ خارجیات، خارج میں تو جو بھی چیز ہے وہ جزئی حقیقی ہوتی ہے، اس پر کلی کا صادق آنا ممکن نہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو آپ نے معنی بتائی تھی یہ اس کی جگہ ذہن کے علاوہ کسی دوسری جگہ ہے ہی نہیں. امتناع امتصال مثل سر من البصرت الا بالتجرید و الغاء الخصوصیہ. اب جب مولا کہتا ہے سر من البصرہ اور مولا نے اپنے ذہن میں ایک خاص معنی ہی رکھی ہے ابتدائیت کی ہی، اور وہ بھی ایک خاص چیز کے ساتھ، تو جب تک میں ان دونوں کو جدا نہ کروں ان خصوصیات کو تو میرے لیے تو امتصال ممکن نہیں ہوگا. اگر جدا کرتا ہوں تو جو مولا نے سوچا وہ نہیں ہوگا، اگر جدا نہیں کرتا ہوں تو میرے لیے امتصال ممکن نہیں ہوگا. یہ ہو گئے اس کے اوپر دو اشکال. تیسرا اشکال جو اس پہ کیا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں اس کا استعمال جزئی ہونا حرف میں معتبر ہے کیونکہ مولا نے وضع کے وقت اس کو لحاظ کیا ہے. بھائی اسماء کی معنی کو آپ نے استقلال کے ساتھ لحاظ کیا ہے، تو جب اسماء کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں استقلال، تو جب حرف کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ قید کیوں ہے؟ یعنی اگر لحاظ استقلالی اسم کے استعمال میں معتبر نہیں تو لحاظ عالیت اور وسیلہ ہونا یہ حرف میں کیوں قید ہے؟ تو تیسرا اشکال یہاں پہ یہ کرتے ہیں حاذا، یعنی یہ دو اشکال ہو گئے. پہلا اشکال کون سا بتایا کہ بھائی پہلا اشکال یہ ہے کہ یہاں پہ دو مرتبہ لحاظ کرنا عرفن نہیں ہوتا اور دور سے لازم آتا ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس کا امتثال ممکن نہیں ہوگا. تیسرا اشکال یہ ہے کہ حاذا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اشکال ہے معنی لیس للحاظ المعنی، کہ معنی کا لحاظ لیس لحاظ المعنی حالتا لغیری فی الحروف، کہ بھائی معنی کا لحاظ کرنا کہ بھائی وہ حالت ہو غیر کے لیے، یعنی حرف میں جو ہے شرط ہے کہ معنی جو ہے وہ غیر کی حالت ہونی چاہیے. یہ جو لحاظ ہے حروف کے لیے یہ نہیں ہے الا مگر اس طرح سے کہ لحاظ ہی فی نفسی کہ جس طرح سے اسماء میں اس معنی کا لحاظ کیا جاتا ہے. معنی جو ہے وہ حروف میں اور اسماء میں ایک جیسی ہے. وَكَمَا لَا يَكُونُ هَذَا اللِّحَاظُ مُعْتَبَرًا فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهَا، اب جس طرح سے یہ لحاظ جو ہے یعنی جو اسماء کی معنی میں ہے کہ بھئی ان کو استقلالاً استعمال کیا جائے، یہ معتبر نہیں ہے اسماء کے مستعمل فی میں. فیہا کی ضمیر جاتی ہے اسماء کی طرف. کذالک، اسی طرح سے ذاک اللحاظ کے اوپر آپ لکھ لے، یعنی جو عالی والا لحاظ ہے اور دوسرے کے ساتھ جو حالتا للغیر والا لحاظ ہے، کہتے ہیں یہ لحاظ بھی جو ہے اسی طرح سے فی الحروف، حروف میں بھی ہم کہتے ہیں معتبر نہیں ہے. بھائی جب اسماء کی معنی کے استعمال میں استقلال قید ہونا ضروری نہیں ہے، یا اس کا یعنی استقلال کے ساتھ آنا یا استقلال قید ہونا شرط نہیں ہے، تو عالیت کی شرط آپ حروف کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں؟ بھائی وہاں پہ بھی نہیں آنی چاہیے. کما لا یخفی، جس طرح سے یہ مخفی نہیں. بالجملۃ، بھائی کلی طور پہ لیس المعنی فی الحروف من ولفظ الابتداء مثلا الا الابتداء، کہ بھائی حروف میں جو معنی ہے، کہ جو حروف میں معنی ہے فی کلمات من، مثال کے طور پہ جو معنی حروف میں سے لفظ من کی معنی ہے، ولفظ الابتداء، اور ابتداء کی جو معنی ہے جو اسم ہے، من ہو گیا حرف اور ابتداء ہو گیا اسم. کہتے ہیں یہ جو معنی ہے من کی کلمے میں جو معنی ہے اور لفظ ابتداء کی جو معنی ہے مثلا الا الابتداء، دونوں کے معنی نہیں ہے مگر وہی ابتدائی ہے. یعنی ابتدائیت کی معنی من سے بھی معلوم ہوتی ہے اور ابتدائیت کی معنی جو ہے وہ اللہ جو ابتدا ہے کلمہ ابتدا جو اسم ہے اس سے بھی حاصل ہوتی ہے. فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي مَعْنَاهُ، پس جس طرح سے ابتدا کی معنی میں معتبر نہیں، ہو کی ضمیر جاتی ہے ابتدا کی طرف، لِحَاظُهُ فِي نَفْسِهِ وَمُسْتَقِلًا، جب اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ اس کا فی نفسی اور مستقلاً لحاظ کیا جائے، یعنی استقلال اور فی نفسی کا ہونا لحاظ، یعنی اس کا لحاظ کرنا قید اور معتبر نہیں ہے لفظ ابتدا کی استعمال میں. کذالک لا یعتبر فی معناہا، اسی طرح سے معتبر نہیں ہے فی معناہا، معنی کی ضمیر جاتی ہے من کی طرف، کے من کی معنی میں لحاظ ہو، اس ابتدائیت کا لحاظ کرنا، فی غیرہا، اس کے غیر میں، وعالتاً بے عنوان اعلیٰ اور غیر میں استعمال ہونا، یہ من کی معنی میں بھی قید نہیں ہے. وَكَمَا لَا يَكُونُ لِحَاظُهُ فِيهِ مُوجِبًا لِجُزِيَّتِهِ، اور جس طرح سے اس
کیا کہتے ہیں نفی نفسی اور استقلال کا لحاظ کرنا، فی ہے اس ابتدا یا اس میں ابتدا میں موجباً لجزیت یہ سبب نہیں بنتا کہ ابتدا کی معنی جزیہ ہو جائے، فلیکن کذالک فیہا اسی طرح سے من کی معنی میں بھی عالیت کا لحاظ کرنے سے وہ جزئی نہیں بنے گی۔ تیسرا اشکال یہ ہے، بس کلی طور پہ ہم کہتے ہیں جزئی ذہنی بھی نہیں بن سکتی۔ اب اگلی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر یہی بات ہے تو معنی اسم اور معنی حرف میں کیا فرق رہ جاتا ہے بھئی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں کی معنی ایک ہے، دونوں کلی معنی کے لیے وضع ہو گئے ہیں، تو دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فرق جو ہے وہ یہاں سے نہیں ہے کہ اس کی معنی جزئی ہے یا اس کی معنی کلی ہے، بلکہ دونوں کی معنی کلی ہے، فقط یہ ہے کہ ان سے ارادہ کس چیز کا کیا گیا ہے کہ اس میں فرق ہے، وگرنہ دونوں میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ان قلت اگر تم کہو علی ھذا اس بنیاد پہ کہ اگر آپ مدعی ہیں کہ حرف کی معنی ایک ہے، لم یبق فرق بین الاسم والحرف فی المعنی کوئی فرق باقی نہیں رہتا اسم اور حرف کے درمیان میں معنی کے اعتبار سے، کیونکہ دونوں کی معنی عام ہو گئی۔ وَلَزِمَ كَوْنُ مِثْلَ كَلِمَةٍ مِّن وَلَفْظِ الْإِبْتِدَاءِ مترادفین، ٹھیک ہے کہ بھائی اس بنیاد پہ لازم آتا ہے کہ من اور لفظ ابتدا مترادف ہو جائیں، ان میں کیا فرق رہ جائے؟ کوئی نہیں فرق رہتا۔ اب اگر کوئی فرق نہیں رہتا تو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہونا بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر دونوں لفظ مترادف ہو گئے، بھائی اسد اور لیس اگر ایک ہی ہیں تو میں کہتا ہوں رأیت اسدن اور میں کہتا ہوں رأیت لیسن، تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ایک دوسرے کے جگہ پہ بھی استعمال ہونا صحیح ہونا چاہیے۔ صح استعمال کل منہما فی موضع الاخر، تو ایک کا استعمال دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہونا صحیح ہونا چاہیے۔ وَهَكَذَا سَائِرُ الْحُرُوفِ مَعَ الْأَسْمَاءِ الْمَوْضُوعَةِ الْمَعَانِيَةِ اسی طرح سے دیگر حروف ایسے اسماء کے ساتھ ہیں جو انہی معنیوں کے لیے وضع ہیں جو حرف کی معنی ہیں۔ مثال کے طور پہ علا اور استعلا کی معنی ایک ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ ان اور تجاوز کی معنی مثال کے طور پہ ایک ہونی چاہیے۔ تو جب دونوں کی معنی ایک ہے تو حروف اور اسماء ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہونے چاہیے۔ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ حرف جو ہے وہ اسم کی جگہ نہیں آ سکتے اور اسم جو ہے وہ حروف کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتے، کما ہوا واضح جس طرح سے یہ روشن۔ بس اس سے ان قلت والا کیا نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں؟ اس سے یہ نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کا استعمال صحیح نہیں ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ دونوں کی معنی ایک ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ قلتوں کے ذریعے سے اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں الفرق بینہما انما ہوا فی اختصاص کل منہما بوضع، کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے، اگر فرق نہیں ہے تو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو سکتے ہیں، تو ہم آپ کو فرق بتاتے ہیں کہ بھئی دونوں کے درمیان بینہما کے درمیان اور اسم کی درمیان یا معنی اسم اور معنی حرف کی طرف کہ بھئی دونوں کے درمیان میں جو فرق ہے وہ ان کے اختصاص میں ہے، کل منہما ہر ایک کا جو اختصاص ہے بوضع کہ ہر ایک علیحدہ چیز کے وضع سے مختص ہے۔ معنی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، وضع میں اختصاص کے اعتبار سے فرق ہے۔ حیث انہ وضع الاسم لیراد منہ معناہ بما ہوا ہوا کہ بھائی وضع اسم جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ اس سے ارادہ کیا جائے اس کی معنی کا بنفسی ہوا وفی نفسی، یعنی ذاتاً اس کی معنی کا ارادہ کیا جائے۔ بے الفاظ دیگر ابتدائیت کو اس لیے اسم کو اس لیے وضع کیا گیا ہے ابتدائیت کے لیے تاکہ ابتدائیت کا ارادہ کیا جائے بما ہوا اور فی نفسی مستقلاً لحاظ کیا جائے۔ والحرف لیراد منہ یا حرف پڑھیں یعنی وضع الحرف لیراد منہ لا کذالک اسی معنی کو ارادہ کیا جائے لیکن استقلالا نہیں بلکہ حالتاً بل ہوا بما ہوا حالتاً لغیری بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ دوسرے کے لیے حالت بنے۔ کما مرت الاشارۃ الیہ غیر مرۃ جس طرح سے اس کی طرف بہت مرتبہ اشارہ ہو چکا ہے، غیر مرتبہ یعنی ایک مرتبہ سے زیادہ یعنی بہت مرتبہ اشارہ ہو چکا ہے۔ فالاختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع پس اس اعتبار سے اسم اور حرف کے درمیان میں جو اختلاف ہے وہ وضع کے اعتبار سے کہ واضح نے جب ان کو وضع کیا تو ان کے استعمال کیا ان سے ارادہ کیا جائے، ارادہ جس چیز کا کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے ان کے درمیان میں فرق رکھا ہے، وگرنہ معنی کے اعتبار سے فرق
نہیں رکھا. یکون موجبن لعدم جواز استعمال احدہما فی موضع آخر. یہ جو وضع میں اختلاف ہے یہ سبب بنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہ ہو سکے، وگرنہ معنی میں فرق نہیں ہے. وَإِن یکون موجبن لعدم جواز استعمال احدہما فی موضع آخر وَإِن اتفقا فیما لہ الوضع. اگرچہ یہ دونوں اس چیز میں اتفاق رکھتے ہیں جس کے لیے وضع کیا گیا ہے. اوپر سے آپ لکھ لیں کہ معنی میں وہ جو ہیں وہ ایک ہیں. وقد عرفت بما لا مزید علیہ، اور تم پہلے جان چکے ہو کہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان نحو ارادت المعنی لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیاتی و مقوماتی. کہ بھائی معنی کا ارادہ کس طرح سے ہونا چاہیے، معنی کے ارادے کی کس طرح سے ہونا جو ہے، یہ جو نحو ہے اس کا طریقہ جو ہے جو واضح نے وضع کیا ہے یہ سبب نہیں بنتا کہ یہ نحو ارادہ معنی جو ہے وہ لفظ کی معنی اور خصوصیات اور اس کی مقومات میں سے حساب ہو، بلکہ یہ فقط اس استعمال میں ہی کام آ سکتی ہے، معنی کے درمیان میں فرق کا سبب نہیں بنتی. ثم لا يبعد ان يكون في الخبر والانشاء ايضا. اب یہاں سے کہتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ اور انشائیہ میں بھی جو فرق ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے درمیان بھی جو اختلاف ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے. ایضاً کذالک، یعنی اسی طرح سے جیسے حرف اور اسم کے درمیان ہم کہتے ہیں معنی کے درمیان کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، وضع میں کس طرح سے ارادہ کیا جائے اس اعتبار سے فرق ہے. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں بھی اس اعتبار سے فرق ہے. کس طرح سے بھائی؟ کہتے ہیں فَيَكُونُ الْخَبَرُ مَوْضُوعًا لِيُسْتَعْمَلَ فِي حِكَایَةِ ثُبُوتِ مَعْنَىٰ وَفِي مَوْطِنِهِ. کہ خبر کو اس لیے وضع کیا ہے، جملہ خبریہ کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اس کو استعمال کیا جائے، تاکہ وہ حکایت کے لیے آئے کہ اس کی معنی اس کی جگہ پہ ثابت ہو چکی ہے. یعنی موطن خبر کی جگہ خبر کی معنی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، اس ثبوت کی حکایت کرنے کے لیے خبر وضع ہوئی ہے. وَالْإِنشَاءُ لِيُسْتَعْمَلَ قَصْدِ تَحَقُّقِهِ وَثُبُوتِهِ. جبکہ جملہ انشائیہ کو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اس کو استعمال کیا جائے اس جگہ پہ جہاں پہ قصد کیا گیا ہے کہ بھئی خبر ثابت ہو اور متحقق ہو. وَإِنِ اتَّفَقَا فِي مَا اسْتَعْمَلَا فِيهِ. اگرچہ اس معنی میں وہ دونوں ایک ہی ہیں جس میں ان کو استعمال کیا گیا ہے. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ قام زیدن، ایک جگہ کہتا ہوں لیقم زیدن. دونوں کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ کہ وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو استعمال کیا جائے گا وہاں پہ جہاں پہ قیام جو ہے وہ زید کے لیے ثابت ہو چکا ہے، جبکہ انشائیہ میں ہم قصد کرتے ہیں کہ زید سے یہ قیام ثابت ہو، ہم قصد تحقق اور ثبوت کا ارادہ کرتے ہیں. فتعمل